ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، لیکن جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں سے ملاتے ہیں، اور پھر مصافحے کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھتے ہیں، کیا درود پاک پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بھی ہاتھ ملائیں تو دونوں ہاتھ ہمارے خالی ہونے چاہیے، اور سلام کرتے ہیں۔ صرف ہاتھ نہیں ملاتے، بلکہ ہاتھ ملانے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ سلام بھی کرتے ہیں، اور سلام کر کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ جب بھی ملاقات کریں گے تو اسی انداز کے ساتھ کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی روایت سننی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے نا، وہاں وہاں پر پتھر اور درخت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، سلام بھیجا کرتے تھے۔ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا۔ اور پتہ ہے پتھر سلام کیا بھیجا کرتا تھا؟ پتھر کہا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کیا کہا کرتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اسی لیے تو ہم بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ ہم بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے نا، وہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا واقعہ سننا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک شوق عطا فرمایا۔ آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، طویل قیام کیا کرتے تھے، سجدے کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے تنہائی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس عبادت کو کرنے کے لیے آپ نے ایک مقام کو شرف بخشا تھا، اور اس مقام کا نام ہے غار ہرا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج بھی وہ غار اسی طریقے سے موجود ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھا۔ بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، جس نے دیکھی ہے نا، آئیے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے غار ہرا۔ یہ چھوٹی سی جگہ پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے، اور کئی دن تک آپ وہیں پر رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پینا ختم ہو جاتا تو کبھی آپ خود گھر پر تشریف لے جاتے، یا کبھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کھانا وغیرہ لایا کرتی تھی۔
اس طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مبارک دن یہ گزرتے جا رہے تھے۔ اسی غار ہیرا کی عبادت کے دوران ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس کا ترجمہ پتہ ہے کس کو؟ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ ہم کس سے لکھتے ہیں؟ قلم سے لکھتے ہیں نا۔ یہ پتہ ہے کس نے لکھنا سکھایا؟ ہمارے پیارے پیارے اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا۔ اور پھر آگے فرمایا علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ اس طریقے سے یہ وحی لے کر حضرت جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اچھا، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آپ کی کیفیت چینج ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لے گئے۔ گھر تشریف لے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سارا میٹر بتایا۔ اس طریقے سے مجھے ایک فرشتہ نظر آیا اور اس فرشتے نے آ کر مجھے اقرأ بسم ربک الذی خلق اور یہ ساروں پانچوں آیتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی۔ اب جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا نا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ آؤ، میرا ایک چچا زاد بھائی ہے یعنی کزن ہے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اسے آسمانی کتابوں کا علم ہے اور وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، جس کا نام ہے ورقہ بن نوفل۔ کیا نام ہے؟ ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل۔ تو آئیے ہم اس کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جا کر معلوم کرتے ہیں کہ یہ سارا کیا میٹر ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے۔ لیکن جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے نا تو وہ اتنا ضعیف ہو چکا تھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی تھی، آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا۔ اور وہاں پہنچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارا میٹر ورقہ بن نوفل سے سنایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے ماجرا پیش آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل نے جب یہ سنا نا تو وہ کہنے لگا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کے نبیوں کے پاس یہ کون سے فرشتے آیا کرتے ہیں؟ جبریل امین۔ جبریل امین ہے۔ اور کہنے لگا کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ اعلان نبوت فرمائیں، اور میں اس وقت جوان ہوتا تاکہ آپ کے ساتھ مل کر میں کام کرتا۔ اب یہ سارا ماجرا سن کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ گھر تشریف لے گئے اور اب آپ انتظار فرمانے لگے کہ پھر سے یہ فرشتہ کب آئے گا اللہ کا پیغام لے کر۔ آپ اس کا انتظار کرتے رہتے، دن گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، کافی دن تک اللہ کا پیغام اگین نہ آیا۔ پہلی بار تو آ گیا لیکن دوسری بار چند دنوں تک یہ سلسلہ کنٹینیو نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی۔ آپ نے جب اس آواز کی طرف دھیان دیا تو کیا دیکھتے ہیں، یہ وہی فرشتہ حاضر ہے جو اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتا ہے۔ اب اس فرشتے نے اس بار جو وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی نا وہ یہ تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ اور پھر ڈر سناؤ، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ وربک فکبر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی۔ یہ کون سی وحی تھی؟ دوسری۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی۔ اب جب وحی نازل ہوئی تو اس میں حکم تھا کہ آپ اسلام کی دعوت کو عام کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر سے دعوت اسلام دینے کا یہ آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے جو خاتون مسلمان ہوئی نا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی۔ کون ہوئی؟
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آدمیوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ کون ہوئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جوان لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ کون ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا آپ نے سارا میمورائز کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، ہو سکتا ہے یہی سوال آپ کے سوالات کے خزانے سے نکل آئے۔ چلیں جی، تو نوجوانوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں سے حضرت سیدنا زید بن حارثہ، ہم نے سنا تھا نا ان کا واقعہ، غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، یہ ماجرا آہستہ 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 چلتا رہا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ میٹر چلتے 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 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا عرصہ گزر گیا؟ 3 سال کا۔ 3 ایئرز گزر گئے۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی نیکی کی دعوت دوسرے لوگوں کو دینی چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا نے آغاز کہاں سے فرمایا؟ سب سے پہلے عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ تو ہمارے پیارے آقا کے گھر کے اندر تھی نا، ہیں آپ کی زوجہ مبارکہ تھی۔ تو سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کس کو دی؟ اپنے گھر میں دی۔ تو ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر سے آغاز کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دینی چاہیے۔ اچھا، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ جو آپ کے دوست تھے حضرت سیدنا عثمان، عبد الرحمن بن عوف، اور اس طریقے سے کئی لوگوں کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دعوت دی۔ آپ نے جب لوگوں کو دعوت دی تو آپ کی دعوت سے بھی بہت سارے لوگ وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ لیکن یہ جو سارا میٹر تھا نا، یہ پوشیدہ طور پر چھپ چھپ کر کیا جاتا تھا، کیونکہ اگر کھلے عام کیا جاتا تو کفار جو ہے وہ تو دشمن ہو جاتے اور وہ نقصان پہنچانے کا اندیشہ تھا، لہٰذا یہ سارا میٹر یہ چھپ چھپا کر چلتا رہا۔ لیکن جب 3 سال کا عرصہ گزر گیا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر وحی نازل ہوئی، اور اس بار جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں حکم تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، یعنی اے محبوب اپنے قریب تر خاندان والوں کو اللہ کا ڈر سناؤ، انہیں ڈرائیے اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کوہ صفا پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا کیا ہے؟ پہاڑ ہے، ہل ہے۔ صفا کی پہاڑی پر آپ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے اعلان فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی تو سارے لوگ یہ صفا کی پہاڑی کے گرد جمع ہو گئے۔ اب جب سارے لوگ جمع ہوئے نا، جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو کیا تم لوگ میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا جی ہاں، ہم تو آپ کی بات ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، آج تک ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، آج تک ہم نے آپ کو کبھی کسی کی چیز میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ تو بڑے صادق، بڑے امین ہیں، ہم آپ کی بات ضرور سنیں گے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ اب جب یہ سارے لوگوں نے سنا نا تو لوگ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے، بڑا غصہ کرنے لگے، اور آپ کا جو چچا تھا ابو لہب وہ بھی بڑبڑاتا ہوا اس مجمع سے چلا گیا، سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بات ان لوگوں تک پہنچا دی۔ اچھا جناب، اب یوں کرتے کرتے اب جب 4تھا سال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور وحی نازل ہوئی، اور اس بار جو حکم ہوا وہ حکم نازل ہوا فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یعنی اب آپ کھلم کھلا لوگوں کو
ایمان کی دعوت دیں, اسلام کی دعوت دیں, لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں, جو آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس کا علل اعلان بیان فرمائیں. اب جب یہ اعلان نازل ہوا نا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علل اعلان اسلام کی دعوت دینا شروع کی, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا, اللہ کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا. لیکن لوگ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی مخالفت پر طول آئے. وہ لوگ ان لوگوں کو تنگ کرنے لگے, خود ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ ظالمانہ رویہ اختیار کرنے لگے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا. یوسف بھائی پھر کیا ہوا؟ آگے کیا ہوا, آگے کی جو داستان ہے نا بیٹا وہ بڑی دردناک داستان ہے, وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان کریں گے. ابھی ہم نے آپ کا سیگمنٹ بھی کرنا ہے جس کا نام کیا ہے, سوالات کا خزانہ. تو آپ اس خزانے کی تلاش کے لیے ریڈی ہیں؟ تو آپ ریڈی ہیں تو پھر انتظار کس چیز کا ہے, آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. سیکھیں چلو سبق ہم, سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم کو تو سارے انبیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو تو سارے اولیاء سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم, ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم. سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم, سیکھیں کیسے جینا ہے, سیکھیں چلو ادب ہم. سیکھیں چلو سبق ہم. ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. ادب ہم, جنہوں نے خزانے کی تلاش میں کامیابی حاصل کی ہے وہ میرے دل کی جانب آ جائیں گے, الٹی طرف آ جائیں گے, اور باقی سارے بچے اپنی جگہ پر بیٹھیں گے بیٹا, سارے بیٹھیں گے بیٹا. اور ہم فوری طور پہ اپنے پہلے مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گے بیٹا. محمد صوبان. محمد صوبان بھائی, خزانے کی تلاش سے کون سا کلر ملا ہے آپ کو؟ وائٹ. وائٹ کلر, اور وائٹ کلر کا تو آپ نے ڈریس بھی پہنا ہوا ہے. ارے واہ, بڑے مدنی منع بن کر آئے ہو. یہ باکس مجھے دیں گے بیٹا اور وائٹ کلر کا بلون نکال کر لائیں گے. شاباش, وائٹ کلر کا بلون. چلیں جی, وائٹ کلر کا بلون بھی آ گیا. محمد صوبان بھائی آپ ریڈی ہیں؟ اس کی ریبن کھینچنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بسم اللہ پڑھ کے کھینچنی ہے. یہ پکڑیں گے, ٹھیک ہے جی. شاباش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا تحفہ نیچے آ گیا ہے بھائی. چلیں صوبان بھیا, کیا تحفہ نکلا ہے دیکھ لیتے ہیں. چلو جناب, صوبان بھائی کو کیا تحفہ ملا ہے. صوبان بھائی کو جو تحفہ نکلا ہے وہ نکلا ہے جناب کار منی باکس. کیا نکلا ہے؟ کار منی باکس. کار منی باکس. لیکن اتنا آسانی سے آپ کو کار منی باکس نہیں دے دیا جائے گا, آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا, ٹھیک ہے. آپ ریڈی ہیں؟ جی. ٹھیک ہے جی. تو چلیں یہ بتائیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عبادت کے لیے کس غار میں جایا کرتے تھے؟ اس غار کا نام بتائیے. غارِ گرا. کیا نام ہے؟ غارِ گرا. غار ہرا. کیا انہوں نے صحیح جواب دیا ہے؟ تو ان کا جواب بالکل درست ہوا. ہم اپنے مدنی منع کو کار منی باکس تحفے میں دیں گے بیٹا, سیدھے ہاتھ سے لیں گے اور اپنی جگہ پر بیٹھیں گے. اگلی مدنی منع کی جانب اپنا نام بتائیں گی بیٹا. مصباح کھائی. مصباح کھائی. کون سا کلر تلاش کر کے لائی ہیں؟ بلو. بلو کلر. چلیں جی, تو پھر بلو کلر کا بلون بھی لے آئیے اور یہ باکس مجھے دیجئے. ارے شاباش, چلو میں اپنی بیٹی کی ذرا مدد کر دوں. آپ ریڈی ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کے کھینچیں گی, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی, آپ کی گفٹ کی پرچی آ گئی ہے بیٹا, نیچے سے اٹھائیں گی. شاباش, ارے واہ میری بیٹی.
क्या तोहफा निकला है मेरी बेटी को? गिनती वाला स्टिकर। न्यूमेरल कॉपी स्टिकर। लेकिन ये कॉपी स्टिकर आपने ऐसे ही हासिल नहीं हो जाएगा। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितने साल थी? 40 कितने होते हैं भाई? 14 नहीं होते, 40। मदनी मुन्नी का जवाब हम दुरुस्त मानते हैं और हम अपनी प्यारी सी मदनी मुन्नी को तोहफे में पेश करेंगे मैग्नेट अल्फाबेट न्यूमेरल नंबर्स। ठीक है बेटा, चलें अगली मदनी मुन्नी की जानिब। अगली मदनी मुन्नी की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा। उम्मे हानी। उम्मे हानी, कौन सा कलर लेकर आई हैं उम्मे हानी? डार्क ग्रीन। डार्क ग्रीन। चलें डार्क ग्रीन का बलून भी ले आए फिर। शाबाश, चलें जनाब, डार्क ग्रीन कलर का बलून उम्मे हानी लेकर आ गई हैं। उम्मे हानी आप रेडी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खींचे बेटा। अरे जी, पढ़कर सुनाएंगे क्या निकला है? मोबाइल इरेजर। मोबाइल इरेजर। हम अपनी मदनी मुन्नी को मोबाइल इरेजर देंगे, लेकिन आपको सवाल का जवाब देना होगा। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई थी तो वो कितनी आयतें मुबारका नाजिल हुई थी? 5 आयतें मुबारका नाजिल हुई थी। आप कंफर्म हैं? क्या इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया है? तो सारे मिलकर क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह। हम अपनी मदनी मुन्नी को मोबाइल इरेजर देंगे। जी बेटा, रोज पेन देते हैं। रोज पेन दे दें? चलें जी, रोज पेन ले जाएं, कोई बात नहीं। ये लीजिए रोज पेन, हमारी बेटी को रोज पेन तोहफे में दिया है। सीधे हाथ से देंगे बेटा। शाबाश। और अपनी जगह पर बैठेंगी। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा। मोहम्मद तैयब अत्तारी। मोहम्मद तैयब अत्तारी। कौन सा कलर निकाल कर लाएं? ऑरेंज। ऑरेंज कलर। तो चलें जी, ऑरेंज कलर का बॉक्स मुझे देंगे और आप ऑरेंज कलर का बलून ले आएंगे। शाबाश। चलें जी, तैयब अत्तारी भाई आप रेडी हैं? तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, तैयब भाई तोहफे में क्या निकला है? वाटर कलर। वाटर कलर। वाटर कलर तोहफे में निकला है, लेकिन ये वाटर कलर हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपने सवाल का जवाब देना होगा। रेडी हैं? चलें जी, तो आपसे सवाल पूछ लेते हैं। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब पहली बार वही नाजिल हुई थी तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खदीजतुल कुबरा ये किसके पास तशरीफ ले गए थे? उनका नाम बताना है। माइक पकड़ेंगे बेटा। चलें जी, आज गौर से नहीं सुना था? आपको तो पूरे पूरे वाक्य याद रहते हैं यार। जी सुना था, लेकिन नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलें थोड़ी सी हम आपको हिंट दे देते हैं। उनके नाम का पहला वर्ड है वाव। क्या है? वाव। वाव। और आखिरी जो है ना वो लाम। लाम है। इसका वर्का मतलब बिन याद आ नफिल। गया। जी, वर्का नफिल। वर्का नफिल। वर्का बिन नौफिल। वर्का बिन नौफिल। नौफिल। जवाब इनका दुरुस्त मानते हैं और अपने मदनी मुन्ने को इंशाल्लाह वाटर कलर तोहफे में पेश करते हैं। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। शाबाश। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान भाई आपने खजाने की तलाश में कामयाबी कैसे हासिल की, पहले तो ये बताएं। सारे बच्चों को तो आपने ऐसे हटा दिया होगा। ऐसे किया था? नहीं किया था? अच्छा चले जी। पौधे के अंदर घुसा था। और पौधे के अंदर चले गए थे? अंदर पड़ा हुआ था। कहाँ पर? बिल्कुल अंदर। ऐसा करते हो भाई? पौधे के बिल्कुल अंदर से रख देते हो आप लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए यार। बिल्कुल अंदर चले गए थे? दीवार के पास पड़ा हुआ था। जी, उधर दीवार के पास पड़ा। दीवार के पास पड़ा हुआ था। इसका मतलब आपकी आंखें भी तेज है माशाल्लाह। कौन सा कलर निकाल के लाएं? पिंक। चले तो फिर दें पिंक कलर का बॉक्स और ले आए पिंक कलर का बलून। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर हम इस गुब्बारे से हवा निकालेंगे। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे बेटा। शाबाश। चलें जी, क्या तोहफे में निकला है? मनी बॉक्स। मनी बॉक्स। चलें जी, आपको मनी बॉक्स हम तोहफे में जरूर देंगे, कार वाला मनी बॉक्स। लेकिन उसके लिए आपको सवाल का जवाब देना होगा। आप रेडी हैं? जी। आपने ये बताना है कि सबसे पहले मर्दों में, औरतों में, नौजवानों में और गुलामों में किस किस ने इस्लाम कबूल किया था? औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है। मर्दों में हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। नौजवान मर्दों में
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، مردوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، نوجوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آزاد غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چلیں جی، ہم اپنے عثمان بھائی کو کار منی باکس بھی تحفے میں پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ بھی اگر اپنے مدنی منع اور مدنی منیوں کو ہمارے سلسلے کا حصہ بنانا چاہیں تو ہمارے سلسلے کے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور ٹیکسٹ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔